بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی ویکینڈ کے بعد سب فریش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے کافی عرصے کے بعد مارننگ واک کی ہے، بہت انجوائے کیا ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، لیکن جب آپ واک کرتے ہیں نا، باڈی آپ کی وارم اپ ہو جاتی ہے اور پھر انجوائے کرتے ہو۔ یہ پانی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کی آواز مدم مدم کانوں کو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ پرندوں کی آوازیں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں جناب طارق عزیز صاحب۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ فٹ سنائیے۔ فاٹ ہیں؟ شکر الحمدللہ، زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ اللہ کا شکر۔ چلیں جی، اللہ کا شکر رہے، اس کا کرم رہے۔ جناب آج ایک ٹاپک پہ آپ کی پھر ہمیں ہیلپ چاہیے۔ پھر کسی نے سوال پوچھا؟ جی جناب، آپ کو پتہ ہے آپ کی خدمات ہم اسی سلسلے میں حاصل کرتے ہیں اور امید ہے آپ حاضر رہیں گے ہمارے لیے۔ اچھا جناب، بات یہ ہے کہ ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے طلاق کے بارے میں۔ سلسلہ کچھ ایسے ہے کہ ایک خاتون، اس کی ینگ ہے، شادی ہوئی اور ہسبینڈ دبئی میں تھا، وہ پاکستان میں تھی، ان کی ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی ہسبینڈ کی، ٹھیک۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ جیسے فرض کریں 1 سال سے وہ وہاں ہے اور یہ یہاں پاکستان میں ہے، خاتون کا کہنا یہ ہے کہ وہ 1 سال سے دور تھے تو اس لیے اس پہ عدت نہیں بنتی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ وفات کے سلسلے میں جو عدت ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بالکل کلیئرلی 4 مہینے 10 دن دی ہوئی ہے، اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ عدت کسی بھی صورت میں کم نہیں ہو سکتی، بے شک کتنے سالوں سے وہ علیحدہ رہ رہے ہوں، لیکن ٹھیک، اگر نکاح قائم ہے تو جی پھر عدت 4 مہینے 10 دن لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو شمار ہے ایک اور طریقے سے، اس میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہوں، فرض کریں، ایک تو یہ تو علیحدگی ہو گئی نا، ایک ہے پریگننٹ اگر ہوتی تو پھر نہیں علیحدگی نہیں تھی، وہ علیحدہ رہ رہے تھے، جی نہیں ٹھیک ہو علیحدہ گیا، رہ رہے تھے، جی آئی جی نو دیٹ، جی علیحدگی ہونے کی صورت میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں رہ رہے ہوں تب جی بھی علیحدگی ہی ہوتی ہے، تو علیحدہ رہ رہے ہوں تو وہ وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ پریگننٹ ہوں خاتون تو پھر عدت کے شمار میں اختلاف ہے کہ وفات کی صورت میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن ہی ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وضع حمل تک ہے، جیسے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو صحیح اس ہو پہ گیا، اختلاف ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ عدت ہر صورت میں واجب ہے۔ واجب ہے، ہر صورت میں جی، واجب ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہاں، ہے؟ بیوہ کی عدت یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں ہے کہ جی ہسبینڈ کی وفات کی صورت میں بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن ہی ہے، کچھ ٹھیک ہو علماء گیا، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 کے تحت وضع حمل تک ہے، چاہے وہ 1 دن بعد ہو جائے بچہ یا آخری دن 9 مہینے کے بعد ہو بچہ۔ اسی ٹھیک، صورت میں طلاق کی صورت میں بھی یہی ہے۔ طلاق کی صورت میں دن فرق ہے، وہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 3 حیض ہیں، اور اگر حیض نہیں آتے، ختم ہو گئے ہوئے ہیں، مینوپاز ہو گیا ہوا ہے، تو پھر 3 مہینے ہیں، ٹھیک، تو اس میں بھی حاملہ کی صورت میں وہ وضع حمل تک ہے۔ اچھا، اور کچھ یوں بھی ہوتا ہے نا، نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوتی اور پھر ہو جاتا ہے طلاق کا سلسلہ ہو جاتا ہے، عدت ایکچولی یہ ہے کہ یہ نکاح پہ ہے، نکاح پہ نکاح ہے، ہو گیا، نکاح رخصتی ویلڈ پہ، تھا تو پھر ٹھیک عدت لازمی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ کی نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، اور پھر اس کے بعد بے شک آپ کچھ ٹائم کے بعد ہسبینڈ ملک سے باہر ہے، کہاں ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عدت آپ پہ واجب ہے۔ واجب ہے 4 مہینے 10 دن۔ ہاں، یہ اپنی طرف سے جو ہم باتیں نکال لیتے ہیں غلط ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے گا، بزرگ خواتین جو ہوتی ہیں بزرگ ان کی، خواتین کا بھی یہی
हुक्म का इतलाक है, 4 महीने 10 दिन। सेम चलेगा सेम। उनके ऊपर भी, किसी भी उम्र में वो हो। यही इसका जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं किताबों में वो ये है, बच्ची से लेके बूढ़ी औरत तक। बूढ़ी औरत तक, वरना हमारे यहाँ पे निकाह होता है कायम ना। है तो बेशक वो अलहदा रह रही हैं, जी जी। बेशक वो मतलब बूढ़े हो गए हैं, इवन देन वो वफात की सूरत में 4 महीने 10 दिन की क्या इद्दत। वरना कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन ये कहती ना, जैसे फ़र्ज़ करे कोई 80 साल की खातून है, वो कहे कि मुझ पे अब क्या इद्दत का है, तो ये बात ऐसे ठीक ऐसे नहीं है। ठीक नहीं है। तो ठीक कुरान हो पाक का गया। हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल, जो हुक्म कुरान पाक का, अल्लाह रसूल का जो हुक्म, और हमें मुसलमान की हैसियत से उसी पे ही चलना चाहिए। और होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर किसी और टॉपिक पे आपको रहनुमाई चाहिए हो, हम हाजिर हैं। ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट से भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अच्छे से और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।